نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، اس کے بعد لفظ ہے اذا۔ اذا کا معنی ہے جب۔ قیلا، اس کا معنی ہے کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے لہم۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لا اور ایک ہے ہم۔ یہ جو لام ہے اس کا معنی ہے کو، ہم کا معنی ہے ان۔ جب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہم کا پہلے کریں گے، لام کا بعد میں۔ اس کا ترجمہ ہوگا ان کو، اور ان سارے الفاظ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو۔ اس کے بعد لفظ ہے لا، اس کا معنی ہے نہ۔ اس کے بعد ہے تفسدو، تم فساد کرو۔ اس کے بعد لفظ ہے فی، اس کا معنی ہے میں۔ اس کے بعد لفظ ہے الارض، اس کا معنی ہے زمین۔ اب یہاں تک جو ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں۔ قالو، اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں۔ انما، اس کا معنی ہے پکی بات ہے۔ نحن، اس کا معنی ہے ہم۔ مصلحون، اس کا معنی ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اس پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہوگا و اذا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انما پکی بات ہے، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں پکی بات ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا۔ الا یہ تنبیہ کے لیے ہے، اس کا معنی ہے خبردار۔ اس کے بعد لفظ ہے انہم۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے انا اور ایک ہے ہم۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور ہم کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ۔ اب انہم، اس کا معنی ہے پکی بات ہے وہ لوگ۔ یہ جو ہم ہے اس کا معنی بھی ہے وہ لوگ، لیکن یہ ہم دو بار آیا ہے تو یہاں پر تاکید کے لیے ہے۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا الا خبردار، انہم بے شک وہی لوگ، المفسدون، اس کا معنی ہے فساد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں تک ترجمہ سارا یہ ہوگا الا انہم، خبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے واو، اس کا معنی ہوتا ہے اور، لیکن، اس کا معنی ہوتا ہے لیکن۔ لا کا معنی نہیں، یشعرون کا معنی وہ شعور رکھتے۔ اب اس ساری آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے الا خبردار، انہم ہم، بے شک وہی لوگ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولا اور ولا کلا اور لیکن نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ یہاں پر واو ہے، اس کا معنی ہے اور اذا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ قیلا، اس کا معنی پیچھے بھی پڑھا ہے کہا جاتا ہے۔ لہم، اس کا معنی یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے ہم۔ لام کا معنی ہے کو اور ہم کا معنی ہے ان۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو تم ایمان لاؤ، کما، اس کا معنی ہے جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ۔ اب یہاں تک اس کا ترجمہ ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ۔ قالو، وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے آ کا معنی ہے کیا۔ نؤمنو، اس کا معنی ہے ہم ایمان لائیں۔ کما، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ۔
آمنا اس کا معنی ہے ایمان لائے، السفہاء اس کا معنی ہے بے وقوف۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس اور لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما ایسے، آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، یہ تنبیہ ہے، اس کا معنی ہے خبردار، انہم، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہم کا معنی بھی ہے وہ لوگ، اگلے ہم کا معنی بھی ہے وہ لوگ، تو یہاں پر ہم دو بار تاکید کے لیے آیا ہے، اس کا معنی ہے خبردار، بے شک وہی لوگ، السفہاء بے وقوف ہیں۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا الا خبردار، انہم ہم بے شک وہی لوگ، السفہاء بے وقوف ہیں۔ لفظ ہے کہ ولا، واو کا معنی ہے اور، لاکن کا معنی ہے لیکن، اور لیکن لا کا معنی نہیں، یعلمون کا معنی وہ جانتے۔ اب اس پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس اور لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف۔ الا خبردار، انہم ہم بے شک وہی لوگ، السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، پہلا لفظ ہے واو، واو کا معنی ہے اور، آگے لفظ ہے اذا، اذا کا معنی ہے جب، آگے لفظ ہے لقو، اس کا معنی ہے ملتے ہیں، الذین اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہے ان لوگوں کو جو، آمنو اس کا معنی ہے ایمان لائے۔ اب اس ساری آیت کا ترجمہ ہوگا اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اس کے بعد لفظ ہے قالو، تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا اور جب لقو ملتے ہیں، الذین آمنو ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے واو، اس کا معنی ہے اور، اس کے بعد لفظ ہے اذا، اس کا معنی ہے جب، اس کے بعد لفظ ہے خلو، خلو کا معنی ہوتا ہے تنہائیوں میں ہوتے ہیں، آگے لفظ ہے الا، الا کا معنی ہے کی طرف، شیاطینہم دو لفظ ہیں، ایک ہے شیاطین اور ایک ہے ہم، تو شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور ہم اس کا معنی ہے وہ لوگ یا اپنے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا الا شیاطینہم، الا کا معنی ہے کی طرف، شیاطینہم کا معنی اپنے شیاطین۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائیوں میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، مع کا معنی ساتھ اور کم کا معنی تمہارے، مع کا معنی ساتھ اور کم کا معنی تمہارے، تمہارے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما پکی بات ہے، نحن ہم، مستہزئون مسلمانوں سے مذاق کرنے والے تھے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو تنہائیوں میں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما پکی بات ہے، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ، اللہ کا معنی ہے اللہ، یستہزئ، یستہزئ کا معنی ہے مذاق کرتا ہے، بہم
دو لفظ ہیں، ایک ہے با اور ایک ہے ہم۔ جو بی ہے اس کا معنی ہے کے ساتھ، اور جو لفظ ہم ہے، ہم کا معنی ہے ان۔ اب بہم کا معنی ہوگا، پہلے ہم کا کریں گے پھر با کا ان کے ساتھ۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ یمدو اس کا معنی ہے ڈھیل دیتا ہے، یمدو لفظ ہے، یمدو دو لفظ ہیں، ایک ہے یمدو اور ایک ہے ہم۔ یمدو اس کا معنی ہے ڈھیل دے رہا ہے، ہم کا معنی ہے ان کو، اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو۔ فی کا معنی میں، طغیانہم دو لفظ ہیں، ایک ہے طغیان اور ایک ہے ہم۔ تو طغیان کا معنی ہے سرکشی، ہم کا معنی اپنی۔ فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اس کا معنی ہے اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ہے اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے دعوے اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ او جی ہم کہاں فسادی ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، پکی بات ہے کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے، اور دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے، اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے۔ فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمانوں اور کافروں کی مدارت کرتے ہیں، دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلق استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر کیا۔ ان کا دعویٰ جھوٹ تھا، ہر فریق ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا۔ لا الہ الا ولا الہ الا، جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ جوڑ کیسے بٹھا سکتا؟ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ان کا دعوی اصلاح صرف دھوکہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک یہ بات بھی ذکر کی، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو، تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفی کا کام کیوں کریں؟ حضرات صحابہ کرام اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بے وقوف بنایا، اور گویا اپنے سمجھداری اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جس نے ایمان کھویا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی، دنیا میں مومنین اور کافرین دونوں کے نزدیک ملعون اور قابل ملامت ہوا، اس کی بے وقوفی میں کیا شک ہے؟ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ مومنوں سے کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیاطین یعنی کفر کے سرغنوں کے پاس جاتے جو کھلے کافر تھے، ان سے کہتے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لیے بطور دل لگی ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم مذاق بناتے ہیں، ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، یعنی وہ ان کے استہزاء اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا۔ انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ کیا، اس کی پاداش میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے اس استہزاء کا وبال بھگتنا پڑے گا۔
اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں، حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زبانوں سے، کن اکھیوں سے ان کا مذاق کرتے ہیں، آخرت میں مومن ان پر ہنسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ قیامت کے دن جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کفار پر ہنسیں گے۔ منافقین، دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ ان کا مال اور جائیداد ان کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہے۔ وہ اسی گمراہی میں حیران اور سرگرداں بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا اور یہ سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے مفید اور منافع ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔